وہ دنیا کے جھمیلوں میں اس طرح الجھا ہوا ہے انسان کہ وہ مقصد زندگی سے غافل ہے. عام انسان تو عام انسان ہے, مسلمان غافل ہے کہ وہ دنیا کے جھمیلوں میں اس طرح الجھا ہوا ہے کہ وہ مقصد سے غافل ہے. ایک دم سے موت کے وقت سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے جس چیز کو مقصد بنایا تھا وہ تو نہیں ملا. مشہور قصہ ہے, سکندر, دنیا فتح کرنے والا سکندر, اس کے دو مقصد تھے. اس کے سامنے زندگی کے اس نے جو زندگی کے مقصد بنائے تھے, اس نے دو مقصد اپنے بنائے تھے. ایک مقصد دنیا فتح کرنا, تو وہ چلا وہاں سے میکسیڈونیا, یورپ میں میکسیڈونیا, اور ہندوستان تک پہنچا. ہندوستان بھی پورا نہیں فتح کر سکا. وہ شمالی ہندوستان سے اس کی فوج تھک گئی اور وہ کہنے لگے کہ اب ہم کو وطن یاد آ رہا ہے, ہم وطن جانا چاہتے ہیں. اب وہ آگے بڑھنے سے انہوں نے انکار کر دیا. جب فوج تیار نہیں ہے تو سکندر کیا کرے گا؟ وہ اکیلا مارچ کرے گا. تو مجبوراً وہ واپس گیا. تو یہ مقصد تھا زندگی کا کہ مجھے دنیا فتح کرنا ہے, لیکن وہ پورا نہیں ہوا. واپسی میں اسے موت آئی. وہ بڑا سمجھدار تھا, پڑھا لکھا تھا, ارسطو اس کا استاد تھا. تو وہ سمجھ گیا کہ موت آ گئی ہے. اسے غم تھا کہ میں پردیس کی موت مر رہا ہوں. سفر مسافری ہے, پردیس کی موت ہے. اسے غم تھا کہ مجھے پردیس کی موت آ رہی ہے. تو اس نے اعلان کیا فوج میں اس نے اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو میری موت کو اتنا ٹال دے, اتنا مجھے موقع دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ موت وہ اس سے کسی کو مفر نہیں ہے, مر رہا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنے دن کی زندگی مل جائے کہ میں وطن پہنچ جاؤں, پردیس سے وطن پہنچ کے میں وہاں مر جاؤں. اس نے فوج میں اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے, میری موت کو اتنا دور کر دے, ہے موت لیکن اس کو اتنا دور کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. تو میں میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں, تو میں میری پوری زندگی اسے دینے کے لیے, میری پوری دولت. اس کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے تختوں سے اتار دیا تھا, اور ان کے خزانے جو پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں کے باپ دادا, کھکڑ دادا, سکڑ دادا, کتنے زمانے کے خزانے جو ان بادشاہوں نے جمع کر کے رکھے تھے, وہ سب خزانے سکندر کے ہو گئے. تو کتنے بادشاہوں کے خزانے, ان کے خاندانوں کے خزانے, وہ سب یہ مالک بن گیا ان کا. تو وہ کتنا خزانہ ہوگا سکندر کا, وہ سارا خزانہ دینے کے لیے تیار ہے چند دن کی زندگی کے لیے. چند دن یعنی اتنے دن کے وطن چاہ کے مر جائے. اب اندازہ لگائیے کہ چند دن کی زندگی سکندر اپنا خزانہ دینے کے لیے تیار ہے, تو پوری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی زندگی جو دی ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ وطن تک جانے کے لیے چند دن مجھے چاہیے, اور میں جا کے وہاں مر جاؤں, مجھے کوئی اور نہیں چاہیے. تو اس کے لیے وہ سب خزانہ دینے تیار ہے. تو غور کریں کہ جو پوری زندگی اللہ نے دی ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت اس کی ہو سکتی ہے؟ تو اتنی بڑی دولت ہے زندگی, لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا اس سے غافل ہے کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. تو میں نے کہا کہ سکندر کے دو مقصد تھے, ایک دنیا فتح کرنا اور دوسرے گاؤں میں مرنا, وطن میں مرنا. لیکن دونوں نہیں پورے ہوئے. نہ دنیا فتح ہو سکی, نہ گاؤں جا کے مر سکا, وہ راستے میں بتا گئی, مر گیا. تو دو مقصد تھے, دونوں نہیں پورے ہوئے. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ اب آ گئی ہے موت, تو اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسی عجیب وصیت ہے, اس کا مقصد کیا ہے آخر؟ اس نے کہا دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا فاتح, دنیا فتح کرنے والا, بڑے بڑے
بادشاہوں کو شکست دینے والا. کوئی بڑی سے بڑی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی, کوئی بڑی سے بڑی فوج ٹک نہیں سکی. بڑی بڑی فوجوں کو اس نے شکست دی, بادشاہوں کو تختوں سے اتار دیا, خزانے ان کے لے لیے. تو دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا فاتح وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. تو مجھے دنیا دیکھ لے کہ میں کیا لے جا رہا ہوں. میں وہ سبق دینا چاہتا ہوں دنیا کو. تو ہمارے اردو شاعر جو ہیں بڑے البیلے ہوتے ہیں. تو انہوں نے 2 شعر کہے ہیں. لایا تھا کیا سکندر, دنیا سے لے گیا کیا, تھے دونوں ہاتھ خالی, باہر کفن سے نکلے. جب وہ آیا دنیا میں کیا لایا؟ لایا تھا کیا سکندر, پھر دنیا سے لے گیا کیا, تھے دونوں ہاتھ خالی, باہر کفن سے نکلے. تو اتنا بڑا فاتح وہ کہہ رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, اور وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ باہر رکھو, دنیا دیکھے میں کیا لے جا رہا ہوں. تو ضرورتیں انسان کی لمیٹڈ ہیں, لیکن خواہش انسان کی جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. خواہش کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں آیا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہوں اور وہ دنیا سے گیا ہو. تاریخ میں ایک آدمی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا. میں نے مثال سکندر کی اس لیے دی کہ وہ سب بڑا فاتح تھا, بڑا فاتح, ملکوں کو فتح کرنے والا, بادشاہوں کے خزانوں کو لے لینے والا. تو ایک آدمی تاریخ میں ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ جو اس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہوں اور وہ دنیا سے گیا ہو. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اور ایسی ہزاروں ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ایک ایک خواہش پورا کرنے میں دم نکلتا ہے. سکندر کی خواہشیں دم نکل گیا, پوری نہیں ہوئی. تو نبی بتاتے ہیں کہ دیکھو خواہش کی ایک لمٹ ہے. 50 کمروں کا مکان ہو, کتنے کمروں میں آدمی رات میں سوئے گا؟ 50 کمروں کا مکان ہے, لیکن سوئے گا کتنے کمروں میں؟ تھوڑی تھوڑی دیر ہر کمرے میں سوئے گا, پھر رات کیا گزرے گی اس کی؟ 100 جوڑے کپڑے ہیں, پہنے گا کتنے؟ ایک جوڑا. ایک جوڑے پہ دوسرا جوڑا پہن لے تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہے.